السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا نور الایضاح کا درس جو ہے فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب، یہاں تک یہ پوری فصل مکمل ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے فصل باندھ رہے ہیں فصل فی احکام الآبار وتطہیرہا۔ یہ فصل ہے کنوؤں کے احکام کے بیان میں، یہ فصل ہے کنویں اور اس کے پاک کرنے کے احکام کے بیان میں۔ تنضح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث كقطرة دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب او شاة او آدمی فيها وبانتفاق حيوان ولو صغيرا ومئتا دلو لو لم يمكن نزحها۔ یعنی فصل فی احکام الآبار و تطہیرها، پہلے ہم اس کی ترکیب پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تشریح۔ فصل فی احکام الآبار و تطہیرها، ہم نے بتایا کہ جہاں پر فصل آ جائے تو وہاں پر ایک مبتدا مقدر مانا جاتا ہے، لہذا یہاں پر اس کا مبتدا مقدر ہوگا اور کہا جائے گا ھذا فصل فی احکام الآبار و تطہیرها، تو ھذا اس میں اشارہ، اس میں ہا برائے تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ ہے مبتدا۔ فصل موصوف، فی حرف جار، احکام مضاف، الآبار مضاف الیہ۔ اب اس کے بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف تطہیریہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ فصل یہ نکرہ استعمال ہے مذکر کے طور پر، اس لیے ثابتن مذکر نکلے گا۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فصل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تنضح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث كقطرة دم او خمر۔ تنضح فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، البئر موصوف، الصغیرۃ صفت، وہی قاعدہ ہے کہ دو معرفہ اسم اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا البئروں میں تو تانیث پائی نہیں جا رہی ہے، کہیں پر تانیث دکھ نہیں رہی ہے، لیکن الصغیرہ یا مؤنث استعمال، بات کیا ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ کہ مؤنث سماعی ہے یہ، اور یہ مؤنث معنوی ہے، لہذا البئروں کی صفت الصغیرہ کے ذریعے لائی گئی ہے۔ البئر موصوف، الصغیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر تنضح فعل مجہول کا نائب فاعل، با حرف جار، وقوع مصدر مضاف، یہ لازم کا مصدر ہے، نجاست موصوف، اور اس کی صفت آگے آ رہی من غیر الارواث، اور وَإِن قلت کا تعلق اس سے نہیں ہے، من غیر الارواث کا تعلق وَإِن قلت سے نہیں ہے، لہذا نجاست موصوف، من غیر الارواث، من حرف جار، غیر مضاف، الارواث مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کے، کس کے ہوگا؟ ثابتۃ کے، اس لیے کہ یہاں پر نجاست مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جب اس کی صفت نکالی جائے گی تو بھی مجرور ہوگی۔ تو نجاست موصوف تھا، من حرف جار غیر مضاف، الارواث مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کے، ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر نجاست موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر وقوع مصدر کا مضاف الیہ،
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تنزح فعل کے، تنزح فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، کیونکہ آگے شرط آ رہی ہے وَإِن قلت۔ ہم نے بتایا تھا کہ جہاں پر ان سے پہلے واو ہو تو وصلیہ کہلاتا ہے، ان کو حرف شرط کہتے ہیں، اور اگر اس کے بعد ایک جملہ ہو تو اس کو ملا کر شرط بناتے ہیں، اور اس سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے اس کو جزا بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس و ان میں واو کو مبالغہ قرار دیں گے۔ ان حرف شرط قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر قلت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ دیکھیے یہاں پر من غیر الارواس کے بارے میں دینے بیان النجاستی، نجاست کا بیان ہے۔ اس کے بعد کا قطرۃ دم او خمر، ہم نے بارہا ایک قاعدہ بتایا ہے کہ جہاں پر کاف مثال بیان کرنے کے لیے آ جائے، مثال کاف مثلیہ، تو وہاں پر ہم اسے مبتدائے محذوف کی خبر بناتے ہیں، اور اس کو کسی کے متعلق کر کے اس کو جو ہے خبر بنا دیتے ہیں، اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ کاف حرف جار، قطرۃ مضاف، دمن معطوف علیہ او حرفیت، خمر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر قطرہ مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا مثال و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد عبارت ہے وَبِعُقُوعِ خِنزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ، تو بے وقوع کا عطف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بے وقوع نجاستن پر کر سکتے ہیں، یعنی بے وقوع خنزیرن کا عطف آپ بے وقوع نجاستن پر کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر بے وقوع خنزیرن سے پہلے ایک فعل مقدر مانیں گے، اور وہ فعل ہوگا تنزح البئر الصغیرۃ، یعنی جس طریقے سے بے وقوع نجاستن سے پہلے تنزح البئر الصغیرۃ فعل ہے، اسی طریقے سے ہم بے وقوع خنزیرن سے پہلے ایک فعل وہی تنزح البئر الصغیرہ مقدر مانیں گے فعل فاعل کے ساتھ، تو عبارت یہ ہوگی وَتُنْزَحُ الْبِئْرُ الصَّغِيرَةُ بِعُقُوعِ خِنْزِيرٍ وَلَوْ خَرَجَ حَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءَ، ترکیب ہوگی واو استینافیہ، تنزح فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، البئر موصوف، الصغیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر نائب فاعل، با حرف جار، وقوع مصدر مضاف، خنزیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا تنزح فعل کے، جو ہم نے یہاں پر مقدر مانا تھا، تنزح فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مثل جزا، کیونکہ لو کے لیے بھی ایک قاعدہ بیان ہوا کہ لو سے پہلے واو ہو اور اس کے بعد ایک ہی جملہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو شرط بنا دیتے ہیں، اور ما قبل جو جملہ ہوتا ہے اس کو اس کی مثل جزا بنا دیتے ہیں، اور اس لو کی شرط ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، تو یہ بے وقوع خنزیرن سے پہلے تنزح البئر الصغیر ہم نے مقدر مانا اور اس کو مثل جزا بنا دیا۔ اب واو کو ہم مبالغہ کہیں گے، لو حرف شرط، خرجہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذل حال، کیونکہ حین آ رہا، خرجہ فعل لازم ہے اور اس کا مفعول بھی تو آ نہیں سکتا ہے، لہذا حین یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، خرجہ میں ہوا کہ ضمیر سے، خرجہ فعل اپنے اب ہوا ضمیر، یہ ذوالحال حین حال، ذوالحال حال سے مل کر خرجہ کا فاعل، خرجہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ولم یصب فمہ الماء کا عطف خرجہ حین پر ہے، واو حرفیت، لم یصب فعل مضارع معروف نفی جہد بلم، فم مضاف و ضمیر مضاف الیہ سے مل کر
یہ بن جائے گا یصب کا مفعول بھی، یصب کا فاعل اور الماء مفعول بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے قاعدہ یہ ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے اور اس کے بعد معرب باللام اسم آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے علی نعمائہ الشاملہ میں ہم نے کیا تھا۔ نعماء مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الشاملہ صفت۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قاعدہ اکثریہ کلیہ نہیں ہے، لہذا فمہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یصب کا فاعل بنے گا اور الماء اس کا مفعول بھی۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا خراجہ حین پر۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، شرط اپنی جزا مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ فِيهَا، اور یہاں پر بھی بے موتن سے پہلے تنزح البئر الصغیرۃ مقدر مانیں گے۔ کیا کہا جائے گا؟ تنزح البئر الصغیرۃ بموت کلب او شاۃ او آدمی۔ تو تنزح فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، البئر موصوف، الصغیرۃ صفت موصوف، صفت سے مل کر تنزح کا یہ ہو جائے گا نائب فاعل۔ با حرف جار، موت مصدر مضاف، کلب معطوف علیہ، او حرف عطف، شاۃ معطوف اول، او حرف عطف، آدمی معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوگا، موت مضاف کا، مضاف اپنے موت مضاف کا، معطوف علیہ ہم نے بنایا تھا کلبن کو اور شاطن کو معطوف اول، آدمین کو معطوف ثانی، معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کر موت مصدر کا مضاف الیہ۔ اس کے بعد فیہا، فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا موت مصدر کے، موت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا یہ تنزح فعل کے۔ تنزح فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وَبِانْتِفَاقِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، واو حرف عطف، یہاں پر بھی وہی فعل مقدر مانا جائے گا، فعل مقدر ہی ہوگا تنزح البئر الصغیرۃ بانتفاق حیوان ولو صغیرا۔ تو تنزح فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، البئر موصوف، الصغیرۃ صفت موصوف، صفت سے مل کر تنزح کا نائب فاعل، با حرف جار، انتفاق مصدر مضاف، حیوان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یہ تنزح فعل کے۔ تنزح فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا مثل جزا، کیونکہ آگے ولو صغیرن پھر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ولو صغیرن آ رہا ہے، یہاں پر ایک قاعدہ یہ سمجھتے چلیں کہ لو سے پہلے واو ہو اور اس سے پہلے کوئی، اس کے بعد لو سے پہلے واو ہو اور اس کے بعد کوئی مجرور جار مجرور آ جائے، یا لو کے بعد کوئی منصوب اسم آ جائے۔ دیکھیے دو صورتیں ہیں، لو سے پہلے واو ہو اور اس لو کے بعد یا تو جار مجرور آ جائے اور یا تو پھر منصوب اسم آ جائے، تو ایسی صورت میں وہاں پر کانا فعل کو مقدر مانتے ہیں، یعنی جیسا وہ وہاں پر خبر ہوتی مؤنث استعمال ہے تو اس کا فعل کانت نکالا جائے گا، مذکر استعمال ہے تو کانا نکالا جائے گا، اس طریقے سے وہاں پر نکالا جائے گا کانا فعل ناقص۔ تو واو یہاں پر مبالغہ، لو حرف شرط، کانا یہاں پر مقدر ہے، کانا فعل ناقص صیغہ واحد مذکر، کانا فعل ناقص اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم اور صغیرن اس کی خبر، کانا فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو یہاں تک پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے، ورنہ اور ترکیب کرنے میں وقت لگ جائے گا۔ فصل فی احکام الآبار و تطہیریہ، یہ فصل ہے کنویں اور اس کے کنویں کے احکام اور اس کی پاکی کے بیان میں۔ تنزح البئر الصغیرۃ بعقوع نجاست، چھوٹا کنواں خالی کیا جائے گا یا چھوٹے کنویں کو خالی کیا جائے گا بعقوع نجاست، نجاست کے گرنے کی وجہ سے، من غیر الارواس، لید کے علاوہ۔ ترجمہ اس طریقے سے کریں، تنزح البئر الصغیرۃ بعقوع نجاست من غیر الارواس،
کہ چھوٹے کنویں کو پاک کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا، خالی کیا جائے گا لید کے علاوہ نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ چھوٹا کنواں کسے کہتے ہیں؟ جو 10 دردہ سے کم ہو، جو 10 دردہ سے کم ہو اسے چھوٹا کنواں کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے تو کنویں کا جو پانی نکالا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَإِنْ قَلَّتْ، اگرچہ کم ہو، یعنی پورے کے پورے کنویں کو صاف کیا جائے گا، نکالا جائے گا پورا کا پورا پانی، اگرچہ وہ نجاست زیادہ ہو یا کم ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ نجاست زیادہ ہو تو بدرجہ اولا اس کو صاف کرنا ہے، اور جب نجاست کم ہونے کی صورت میں اس کو صاف کرنا ہے، تو نجاست جب زیادہ ہو تو بدرجہ اولا اس کو صاف کرنا ہوگا۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کا قطرۃ دم او خمر، اس کی مثال خون یا شراب کے قطرے کی مثل ہے، اس کی مثال خون یا شراب کے قطرے کی مثل ہے۔ یعنی خون ہے، خون کنویں کے اندر گر گیا، چاہے تھوڑا گرا ہو چاہے زیادہ گرا ہو۔ اسی طریقے سے شراب کے قطرے پانی کے اندر گر گئے، چاہے تھوڑا گرا ہو یا زیادہ گرا ہو، دونوں صورتوں میں چھوٹا کنواں ناپاک ہو جائے گا، شرط یہ کہ وہ چھوٹا کنواں ہو، 10 دردہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے بیان کیا بے وقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فمہ الماء، اور یہاں پر بھی ہم نے فعل مقدر مانا تھا تنزح البئر الصغیرۃ، تو یہاں پر بھی کہا جائے گا اور چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا خنزیر کے گرنے کی وجہ سے، ولو خرج حیا، اگرچہ اس کو زندہ نکال لیا جائے، ولم یصب، ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ نکل گئی ہو، ولم یصب فمہ الماء، اور اس کا منہ پانی کو نہ پہنچا ہو، یعنی اس کا منہ پانی سے نہ لگا ہو، پانی میں نہ پہنچا ہو۔ تو اگر اس چھوٹے کنویں کے اندر خنزیر واقع ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور اگرچہ وہ زندہ نکال لی جائے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچے، پھر بھی کنویں کا پانی نکالا جائے گا پورا، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اور جب یہ نجس العین ہے تو اس کا پورا کا پورا عضو ناپاک ہے۔ اب جب یہ پانی میں گری تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس وجہ سے، اس اعتبار سے پانی کو نکالا جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ فِيهَا، اور چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا، چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، بے موت کلب، کتے کے مر جانے کی وجہ سے، او شاتن، یا بکری کے مر جانے کی وجہ سے، او آدمی، یا آدمی کے مر جانے کی وجہ سے، فیہا، اور چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا، چھوٹے کنویں کو پاک کیا جائے گا کتے یا بکری یا آدمی کے اس کنویں میں مر جانے کی وجہ سے، یعنی بکری تھی یا کتا تھا یا آدمی تھا اور اس میں مر گیا کنویں میں جا کر، تو پورا پانی نکالا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ وَبِانْتِفَاقِ حَيَوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، اور چھوٹے کنویں کو پاک کیا جائے گا، چھوٹے کنویں کو پاک صاف کیا جائے گا جاندار کے، حیوان کے پھٹ جانے کی وجہ سے، چھوٹا جانور ہے اور وہ گرا اور اس میں جا کر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں پھٹ جانے کی وجہ سے پورے کنویں کو کے پانی کو نکالا جائے گا، پورے کنویں کو صاف کیا جائے گا۔ ولو صغیرن، اگرچہ وہ جانور کیا ہو، وہ گرنے والا، اور وہ حیوان کیا ہو، وہ گرنے والا حیوان چھوٹا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اگر وہ گر گیا ہے اور وہ گر کر اس میں پھٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں مکمل پورا پانی نکالا جائے گا۔ تو یہاں پر جو صورتیں بیان کی انہیں اجمالاً ہم بیان کر دیتے ہیں کہ کتنی صورتیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست، چھوٹے کنویں کو پاک کیا جائے گا، چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا، چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا نجاست کے گرنے کی وجہ سے، اگرچہ نجاست کم ہو لید کے علاوہ، جیسے خون یا شراب کا قطرہ، اور خنزیر کے گر جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ زندہ نکل گئی اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو، اور چھوٹے کنویں کو صاف کیا جائے گا کتے یا بکری یا آدمی کے اس میں مر جانے کی وجہ سے، اور چھوٹے کنویں کو پاک کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا
حیوان جاندار کے پھٹ جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ چھوٹا ہو۔ تو یہاں تک ہوا، اور اس کے بعد ہم آگے کی ترکیب انشاءاللہ الرحمن دوسرے درس میں کریں گے۔ وَمِئَةَ دَلْوٍ لَوْ لَمْ يُمْكِن نَزْحُهَا وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرْدَةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا وَإِن مَاتَ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ 24 دَلْوًا وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرَّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ و ترکیب پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔